نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ہاں تراویح مستقل سنت ہے، بلکہ سنت موقدہ ہے۔ ہر بالغ مرد و عورت کے لیے عشاء کے فرضوں کے بعد وتر سے قبل 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ تراویح یہ جمع ہے ترویحتن کی۔ 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، ذکر اور تسبیحات کرتے ہیں، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ عربی میں جمع کم از کم 3 کی ہوتی ہے۔ جمع کی ابتدا 3 سے ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ تو ایک دفعہ 4 پر آرام کیا تو یہ ایک ترویحہ، دوسری دفعہ 4 پڑھ کر آرام کیا تو یہ دوسرا ترویحہ، اس کو ترویحتین کہیں گے۔ 8 رکعت پر ترویحتین ہوگا، پھر 4 اور پڑھ کر تھوڑی دیر آرام ہوگا تو یہ تراویح ہوگی، جس کے کم از کم 12 فرد بنتے ہیں، 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو 8 رکعت تراویح کسی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں۔ ان لوگوں کو تراویح کا معنی بھی نہیں آتا۔ اگر یہ تراویح کا معنی سمجھ لیتے تو یہ 8 رکعت کا قول نہ کرتے۔ ہمارے بعض احباب بھی 8 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی اپنا نقصان کر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی کسی کے کہنے پر ظہر کی 4 رکعت سنت کی بجائے 2 رکعت پڑھ کر مطمئن ہو جائے گا؟ ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان کا دل کیسے مطمئن ہو جاتا ہے؟ دوسروں کے کہنے کی وجہ سے 12 رکعت تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ 2 سنتوں کے تارک ہیں۔ ایک تو انہوں نے 20 رکعت تراویح کی سنت چھوڑ دی، دوسرا ان میں پڑھا جانے والا قرآن سننا پڑھنا یہ بھی چھوڑ دیا۔ تراویح 8 رکعت کسی صحابی سے منقول نہیں، اور تراویح کا لفظ 8 کے ساتھ کسی حدیث میں بھی نہیں، کسی صحابی سے بھی نہیں، کسی امام سے بھی نہیں۔ 8 رکعت تراویح کا ثبوت کسی سے بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ تراویح کا لفظ بھی ہو اور 8 کا لفظ بھی ہو۔ الحمدللہ احناف اہل سنت والجماعت کے ہاں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ہے، صحابہ سے بھی یہ منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو جمع کر کے فرما رہے تھے، اس شخص کو جس نے تراویح پڑھانی تھی، فرمایا کہ 5 تراویح سے تراویح پڑھاؤ انہیں 20 رکعت، ہر تراویح میں 4 رکعت ہوں۔ ہم لوگ تراویح کا لفظ دکھا سکتے ہیں، 20 کا لفظ بھی دکھا سکتے ہیں، تراویح 20 رکعت ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور وتر بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اکثر اہل علم کا موقف یہی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دیگر بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ تراویح کا ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ دیکھ کر تراویح میں قرآن پڑھنا یہ بھی منع ہے، اور نابالغ کو امام بنانا بھی منع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان یؤم الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمنا الا المحتلم، کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھا جائے،
اور اس بات سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ نابالغ کو امام بنایا جائے۔ اس لیے تراویح کا اہتمام فرمائیں، لیکن مکمل تراویح پڑھیں کہ یہ عبادت کی کثرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں عبادت کی کثرت اپنے بندوں سے چاہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کو فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض پر ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں، خناس کے وسوسے میں نہ آئیں، عبادت کی کثرت پر عمل پیرا ہوں، عبادت میں کمی ہرگز نہ کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔